نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کی فضا غم، صدمے اور خاموشی سے بھری ہوئی تھی۔ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا اور امت ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی تھی جہاں اب حفاظت قرآن کی ذمہ داری انسانوں پر آن پڑی تھی، لیکن اللہ کے وعدے کے تحت۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحجر 9۔ لیکن اللہ کی حفاظت انسانوں کے ذریعے ظاہر ہونے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ایک سنگین آزمائش سامنے آئی، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں مسیلمہ قذاب کے خلاف لڑتے ہوئے 70 سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ یہ خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں خوف بن کر اتر گئی۔ حضرت عمر فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، اگر حافظین اسی طرح شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دینا چاہیے۔ ابتدا میں حضرت ابوبکر رک گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں احتیاط، خوف خدا اور ذمہ داری ٹکرا رہی تھی، لیکن حضرت عمر بار بار سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت ابوبکر کا دل کھول دیا۔ اب سب سے اہم سوال تھا، یہ عظیم ذمہ داری کس کو سونپی جائے؟ انتخاب ہوا حضرت زید بن ثابت کا، وہ نوجوان صحابی جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحی لکھنے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت زید خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پہاڑ اٹھانے کو کہا جاتا تو وہ کام قرآن جمع کرنے سے آسان ہوتا۔ یہ کام معمولی نہیں تھا، قرآن کو یادداشت کے ساتھ ساتھ تحریری شواہد سے بھی ثابت کرنا تھا۔ ہر آیت کے لیے شرط رکھی گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہو اور 2 معتبر گواہ موجود ہوں۔ کھجور کی چھال، پتھر کی تختیاں، چمڑا، ہڈیاں، ہر تحریر کو احتیاط سے جمع کیا گیا۔ حافظین سے تصدیق لی گئی اور کسی ایک فرد کی یادداشت پر انحصار نہیں کیا گیا۔ مہینوں کی محنت، خوف خدا اور غیر معمولی دیانت کے بعد قرآن پہلی مرتبہ ایک مکمل کتابی صورت میں جمع ہو گیا۔ یہ نسخہ حضرت ابوبکر کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے پاس اور ان کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں حضرت عثمان کے دور میں مصاحف تیار ہوئے اور قرآن پوری دنیا میں ایک ہی شکل میں پھیل گیا۔